الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. سجدے کی حالت میں آپ کی کہنیاں کہاں ہوں گی؟ یہ ایک سوال ہے. کیا وہ زمین سے لگی رہیں گی یا زمین سے اوپر رہیں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے، جن کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے. دونوں ہاتھ، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور قدم کے پیروں کے دونوں کنارے اور پیشانی ناک سمیت یہ 7 ہڈیاں ہیں جن پر سجدہ کرنے کا حکم آیا ہے. ان میں سے کہنیاں نہیں ہیں، اور کہنیاں زمین پر ٹکانے سے اور کہنیوں کو زمین پر بچھا دینے سے خاص طور پر بھی ممانعت آئی ہے. اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعتدلوا فی السجود ولا يبسط احدکم ذراعه انبساط الكلب. یہ متفق علیہ ہے. صحیح بخاری میں 822 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 493 نمبر پر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں سیدھے رہو، اعتدال کیا کرو، اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو زمین پر اس طرح نہ بچھائے جس طرح سے کتا بچھاتا ہے. کتے کی مشابہت سے اور حیوانات کی مشابہت سے بہت سارے مقامات پر روکا گیا ہے، جن میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ کتے کی طرح ہاتھ پھیلانے سے، ہاتھ زمین پر ٹکانے سے یا کہنیوں کو زمین پر ٹکانے سے منع کیا گیا ہے. اس کی مزید تفصیل آپ اگر دوسری حدیث دیتے ہیں تو اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے. برا رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 494 نمبر پر کہتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک. جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھو اور اپنی دونوں کہنیوں کو اوپر اٹھا کے رکھو. بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی ہتھیلیاں، کہنیاں پوری کی پوری زمین پر لگا دیتے ہیں، جبکہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھنا ہے اور کہنیوں کو زمین سے اوپر رکھنا ہے، زمین سے نہیں لگا رہنے دینا ہے. واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.